بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گھر میں رکھا ہوا قرآن پاک آپ کو بد دعائیں دے رہا ہے۔ اللہ والو، یہ 100% حقیقت ہے۔ آپ کی بربادی کے پیچھے قرآن پاک کی بھی آہیں ہیں۔ ہمارے پیارے حکیم طارق محمود پیر جی اپنے ایک مرید کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کے بہت اصرار پر آپ اس کے گھر آئے اور اس نے آپ کے آگے بات کی کہ حضرت صاحب، میرے گھر میں بہت تنگی، پریشانی، رزق کی کمی، لڑائی جھگڑا، بیماری ہے اور ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ کبھی خوفناک آوازیں آتی ہیں، کبھی سامان گھر کا گر جاتا ہے، کبھی کوئی گھر میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے اور کبھی اچانک کوئی حادثہ نمودار ہو جاتا ہے اور کبھی اچانک کوئی بچہ یا بڑا شدید بیمار ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت سے بابوں کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے کہا، کوئی کہتا ہے کہ کالا جادو ہے، کوئی کہتا ہے کہ بری بلائیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ گھر میں نظر بد ہے۔ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنے گھر لے کر آیا ہوں۔ آپ نظر کیجئے اور اچھی طرح سے میرے گھر کو دیکھیے کہ میرے گھر میں کیا مسئلہ ہے۔ تو ہمارے پیارے حضرت صاحب نے اچھی طرح سے اپنی کشف کی نظر سے اس کے گھر کو دیکھا اور پھر اسے بتایا کہ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں، نہ کوئی جادو ہے، نہ نظر بد ہے، نہ کوئی اثرات ہیں۔ اس نے پھر اصرار کیا کہ حضرت صاحب آپ اچھے سے دیکھیں۔ تو حضرت صاحب نے اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم باری تعالیٰ کا ورد کیا اور کشف کی نظروں سے دیکھا، لیکن آپ کو کوئی چیز محسوس نہ ہوئی۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ پھر حضرت صاحب کا فرمانا ہے کہ اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ تو ساری کی ساری قرآن پاک کی آہیں ہیں، قرآن پاک کی بد دعائیں ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ قرآن کی بد دعائیں ہیں، قرآن پاک کی آہیں ہیں جو آپ کو دن بہ دن کھائے جا رہی ہیں۔ اور اللہ والو، جب تک یہ بد دعائیں گھروں سے نہیں جائیں گی، آپ کے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور جب تک قرآن پاک کی آہیں آپ کے ساتھ ہیں تو زندگی یوں ہی ویران رہے گی۔ تو اس بندے نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا قرآن بھی بد دعائیں دیتا ہے؟ تو حضرت صاحب فرمانے لگے، ہاں دیتا ہے۔ اس نے کہا، حضرت صاحب کیا قرآن پکڑواتا ہے ہمیں؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا، ہاں پکڑواتا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہاں، قیامت کے دن قرآن پاک پکڑوائے گا اور قیامت کے دن قرآن پاک ہی آپ کو چھڑوائے گا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت صاحب اب ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ روزانہ جتنے بھی گھر میں قرآن پاک ہیں، ہر بندہ ایک قرآن پاک کھول کر زیادہ نہیں تو کم سے کم ایک صفحہ ضرور تلاوت فرمائیں۔ اگر آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا کوئی شخص نہیں ہے تو ان پڑھ بھی ہے تو قرآن پاک کو کھول کر کلمہ شریف پڑھتے ہوئے قرآن پاک کا دیدار کیجئے اور ایک لائن پر انگلی پھیرتے جائیں۔ لیکن آپ کے گھر میں قرآن پاک ضرور کھلے، قرآن کی زیارت ہو اور قرآن کی تلاوت ہو۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو تو سمجھ نہ آئی لیکن کچھ لوگوں کو آ گئی۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جنہوں نے میری بات مانی، چند دن کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے گھر میں خیر و برکت اور رحمت کے نزول فرما دیے۔ اتنا فرق محسوس کیا کہ کچھ ہی دنوں میں ان کے گھر میں راحت، دولت، رزق، برکت، صحت، سکون، خوشیاں لوٹ آئیں۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ بد دعائیں دینے والے قرآن نے اب دعائیں دینا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ! جب قرآن پاک کھول کر پڑھنا شروع کیا اور قرآن پاک کا دیدار کرنا شروع کیا تو میرے رب کی رحمت نے ایسا جوش مارا کہ ان کے گھر میں رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت ہو گئی۔
اللہ والو، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو صبح اٹھ کر قرآن پاک کھول کر اگر ایک الفاظ بھی پڑھ لیتا ہے یا ایک آیات بھی پڑھ لیتا ہے تو میری رحمت کے تمام دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو پھر آپ خود ہی سوچئے کہ قرآن پاک کی بددعائیں اور آہیں کیا ہیں۔ یہ ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو بند کر کے سنبھال کے اپنے گھر میں رکھ دیا ہے۔ ہم قرآن پاک کو کھولتے ہی نہیں، نہ قرآن پاک کی زیارت کرتے ہیں، نہ قرآن پاک کا دیدار کرتے ہیں اور نہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کیا نوازیں گے؟ جو میرے بہن بھائی قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں، جلدی سے قرآن سے دل لگا لیجئے، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ دیکھیے میرے رب کی تمام رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔